ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اس نے اپنے فضل سے بھلائی کے راستوں کو ہموار اور آسان کیا اور اپنے بندوں کو اپنے پاک گھر کے راستے تک پہنچایا۔ حاجیوں نے اپنے میل کچیل دور کیے، اپنی نظریں پوری کی اور پہلے ہوئے گناہوں کی اپنے رب سے مغفرت کی امید کی۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اس نے پیدا کیا، نظام بنایا اور تدبیر کی۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول خیر البشر ہیں۔ اللہ آپ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر درود و سلام نازل فرمائے اور حشر کے دن تک ان پر جو درست طریقے سے ان کی پیروی کریں۔ اما بعد، اے لوگو، میں آپ کو اور خود کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کا تقوی سب سے افضل توشہ اور یوم قیامت کے لیے سب سے اچھا انجام ہے۔ ہر لمحے اللہ کا تقوی اختیار کریں اور کتاب مبین میں حق تعالیٰ کا یہ قول یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ تقوی والوں کا ہی عمل قبول کرتا ہے۔ مسلمانوں، اہل اسلام کے موسموں میں سے ایک معزز ترین موسم گزرا، حج کے عظیم ایام اور شعائر پورے ہوئے۔ حاجی ان کے ساتھ بہترین ایام جیے۔ انہوں نے مشاعر میں خشوع و خضوع کے ساتھ وقوف کیا، مخلوقات کے رب سے دعا کرتے ہوئے ہتھیلیاں اٹھائیں، گناہوں سے پاک ہوئے۔ حج کا پورا ہونا انہیں مبارک ہو۔ انہیں اللہ نے جو فضل و انعام دیا ہے وہ انہیں مبارک ہو۔ آپ کہہ دیجئے کہ بس لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے، وہ اس سے بدرجہ بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں۔ تم اللہ کی نعمتوں اور اس کی مدد کا شکر ادا کرو، اس کے شکر سے مزید حاصل ہونے کا اعلان ہے، اور اسے تم حج و عبادت کے مقاصد میں سے ایک مقصد کو پورا کرو گے۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے جو عالم الغیب والشہادہ ہے، اور جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ اللہ کے حرمت والے گھر کے حاجیوں، اپنے رب سے ہر بھلائی کی توقع رکھو، اس سے ہر بھرپور خیر کی امید باندھو۔ اپنے حج کے قبول ہونے اور ماضی میں ہوئے گناہوں کے مٹانے کے سلسلے میں اللہ سے اپنی امید کو مضبوط کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے۔ اللہ تم پر رحم کرے اور جان لو کہ جس نے اللہ کے لیے اخلاص برتتے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے اور مباشرت، فسق و فجور اور لڑائی جھگڑے سے بچتے ہوئے حج کیا تو وہ اپنے گناہوں اور خطاؤں سے خالی اور پاک لوٹا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے لیے حج کیا پھر نہ تو بیوی سے مباشرت کی اور نہ کوئی گناہ کا کام کیا تو وہ اس دن کی طرح لوٹا جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا۔ اے اللہ کے گھر کے حاجیوں، یہ تم نے اپنی زندگی کو سفید صفحے سے شروع کیا ہے۔ حج کے بعد طہارت و پاکیزگی کے کپڑوں کے ساتھ لوٹے ہو۔ اپنی طرف سے اللہ کو بھلائی دکھاؤ، جب تک زندہ رہو نیک کے اوپر پابند رہنے اور معصیتوں سے دور رہنے کا عزم کرو، اور جو حاصل کیا ہے اور پایا اس کی حفاظت کرو، اور اس بات سے بچو کہ جو تم نے تعمیر کی اور بنایا اسے ڈھا دو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت مضبوط کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ ڈالا۔ مقبول و مبرور حج کی علامت اور اس کی مقبولیت کی نشانی بھلائی کے بعد بھلائی کرنا اور اس پر ہمیشگی برتنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بس جب تو فارغ ہو تو عبادت میں محنت کر، اور یہی مومن کی شان ہوتی ہے کہ وہ جب کسی ایک عبادت سے فارغ ہوتا ہے اس کے بعد دوسری عبادت میں لگ جاتا ہے۔ کیا ہی اچھے ہیں وہ لوگ جن کی عید ان کے اعمال کی قبولیت ہے، ان کی مرادیں معزز ترین آرزویں ہیں اور ان کے احوال کمال پر جاری ہیں۔ مسلمانوں نے کیا اور عبادت بقیہ کو چھوڑ کر صرف ایک فریضے سے یا بقیہ کو چھوڑ کر صرف ایک موسم سے منسلک نہیں، بلکہ پوری عمر ہی بھلائیوں کا موقع اور نیکیوں کے لیے غنیمت ہے۔ مومن کے نیک عمل کا سلسلہ موت کے عمل سے ہی ٹوٹتا ہے، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہے یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ اور اقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، میں نے کہا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی دن کو خاص کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دائمی ہوا کرتا تھا۔ مومنوں، جس نے حج میں اللہ کے لیے لبیک کہا اسے ہر جگہ ہر زمانے میں نیکیوں کے لیے لبیک کہنا چاہیے، اور اپنے حج میں احرام کے ممنوعات سے روک رہا اسے معلوم ہونا چاہیے کہ بعض ممنوعات دائمی ہیں، چنانچہ شیطان کے راستے سے بچے اور اللہ کی حدوں سے قریب نہ ہو۔ اللہ کے بندو، اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت میں برکتوں سے نوازے، ان میں موجود آیات و حکمت سے مجھے اور آپ کو فائدہ پہنچائے۔ میں وہ کہہ رہا ہوں جو آپ نے سنا، اور میں اپنے لیے، آپ کے لیے اور بقیہ تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ اور خطا کی مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ بھی
اللہ سے مغفرت طلب کیجیے، بلا شبہ وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، وہ اپنے متقی بندوں پر خوب نوازشیں کرتا ہے، ہر لمحے ان پر نعمتوں کا احسان کرتا ہے۔ میں اس کی شکر گزاروں کی حمد بیان کرتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول متقیوں کے امام ہیں۔ درود و سلام نازل ہو آپ پر اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر۔ اما بعد، اللہ کے مہمانوں، بلا شبہ اللہ کی توفیق میں سے یہ ہے کہ حاجی حج کے بعد توحید خالص کے ساتھ اس حال میں لوٹے کہ اس کا دل درست ہو گیا ہو، ایمان بڑھ گیا ہو، حالت استوار ہو گئی ہو، اخلاق اچھا ہو گیا ہو، یقین مضبوط ہو گیا ہو، اور زہد و ورع میں اضافہ ہو گیا ہو۔ حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، حج مبرور و مقبول کیا ہے؟ فرمایا، یہ کہ تم دنیا سے بے رغبت اور آخرت میں راغب ہو کر لوٹو۔ اے وہ لوگوں جو متنوع عبادتیں کرتے رہے ہو، استقامت کے راستے کو پکڑو کہ تم سدا رہنے والی دنیا میں نہیں ہو، اور جان لو کہ اس تھوڑی سی عمر سے جنتوں میں دائمی زندگی خریدی جا سکتی ہے، اور ایسی باقی رہنے والی زندگی جو اللہ کے وعدے کے مطابق کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اور جس نے زندگی میں کوتاہی کی وہ نقصان میں پڑا، اور عقل مند کو چاہیے کہ وہ اپنی عمر کی قیمت کو جانے اور اپنے معاملے میں اپنے نفس کا جائزہ لے، اور اس چیز کو غنیمت جانے جس کی تلافی نہیں ہو سکتی کہ بسا اوقات اس کے ضائع کرنے سے اس کی ہلاکت ہو سکتی ہے۔ اللہ کے حرم والے گھر کے حاجیوں، اللہ آپ کا حج اور کاوش قبول کرے، اور اللہ ہمارے اور آپ کے پر ان بابرکت موسموں کو متعدد سال اور دراز مدت تک لوٹائے، اور اللہ تعالیٰ اس بابرکت موسم کے ہمارے سربراہوں کو ان کی معلوم و مانوس عظیم کوششوں اور محسوس عظیم اعمال پر اچھے بدنوں سے نوازے، جس سے اللہ کی توفیق سے اس سال اور ہر سال حج کا موسم کامیاب ہوا ہے، اور حرمین شریفین ان کے حج عمرہ کرنے والے اور زیارت کرنے والے قاصدین کی خدمت تاسیس کے دن سے مملکت سعودی عرب کا طر امتیاز ہے۔ اللہ انہیں ہماری طرف سے، آپ کی طرف سے، اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے سب سے عظیم اجر اور سب سے بڑے ثواب سے نوازے، اور اسے ان کی میزان حسنات میں جگہ دے۔ اللہ کے بندو، یہ باتیں رہیں اور درود و سلام ہے جو مخلوقات اور انسانوں میں سب سے بہتر محمد بن اللہ پر اللہ کا فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے ایسے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ اے اللہ، درود و سلام اور برکت نازل فرما رسول امین پر، آپ کے طیب و طاہر آل پر، مومنوں کے مائیں آپ کی بیویوں پر، اور اللہ تو راضی ہو جا چاروں خلفائے راشدین سے، تمام صحابہ اور تابعین سے، اور تا قیامت درست طریقے سے جو ان کی پیروی کرے ان سے، اور انہی کے ساتھ اپنے عفو کرم اور احسان سے ہم سے بھی اکرم المکرمین۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر اپنے موحد بندوں کی مدد کر، دین کے قلعے کی حفاظت فرما، اور اے رب العالمین ہمارے اس ملک اور بقیہ تمام مسلمانوں کے ملکوں کو امن و اطمینان بلا اور خوشحال بنا۔ اے اللہ، حاجیوں کا حج اور کوشش قبول کر، ان کے حج کو حج مبرور و مقبول بنا، ان کی کوششیں قبول کر اور ان کے گناہ بخش دے۔ اے اللہ، ان کے سفر کو سعادت مند بنا، اور واپس ان کے ملک لوٹنے کو قابل ستائش بنا، اور ان کے راستے کو سلامتی و امن کا راستہ بنا۔ اے اللہ، ہمارے سربراہ اور حکمراں خادم حرمین شریفین اور ان کے امین ولی عہد کو تو اپنی مرضی اور منشا کے مطابق عمل کی توفیق دے، اور حرمین شریفین کے لیے وہ جو چیزیں صرف کر رہے ہیں ان پر انہیں بھرپور اجر و ثواب سے نواز، اور اللہ کے مہمانوں کی خدمت میں کام کرنے والے تمام کارکنان کو بہترین بدلوں سے نواز۔ اللہ ہمارے سرحدوں پر تعینات ہمارے سیکورٹی افراد کی مدد کر۔ اے اللہ، ان کا تو مؤید و نصیر اور مددگار ہو جا۔ اے اللہ، مسلمانوں کے سربراہوں کو تو اپنے راستے کی ہدایت دے۔ اے اللہ، پریشان ہر لوگوں کی پریشانی دور کر، غم زدہ لوگوں کے غم دور کر، قرض داروں کے قرض ادا کر دے، ہمارے مسلمانوں کے مریضوں کو شفا دے، اور فلسطین میں کمزور مسلمانوں کی مدد کر، ان کے لیے ہر پریشانی سے نجات، ہر تنگی سے نکلنے کی راہ، اور ہر بلا سے عافیت بنا۔ اے اللہ، فلسطین میں کمزور مسلمانوں کی مدد کر۔ اے اللہ، ہماری طرف سے توبہ قبول فرما، بلا شبہ تو بہت سننے والا اور جاننے والا ہے، اور ہمیں بخش دے، بلا شبہ تو بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا، ہمارے توبہ قبول کر لے، بلا شبہ تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پاک ہے آپ کا رب جو بہت بڑی عزت والا ہے، ہر چیز سے جو مشرک بیان کرتے ہیں پیغمبروں پر سلام ہے، اور سب طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔